طبعی میں بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں، تھی نگاہ منتظر ایک ربط باہم کے لیے، آنکھیں بچھی جاتی ہیں آپ کے خیر مقدم کے لیے، اور ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں اہل نظر و اہل علوم، مراقی وال کی فضاؤں میں ہے ستاروں کا ہجوم۔ میری مراد مناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد بھی اہل حدیث کی ہے اور مجلس بھی اہل حدیث کی ہے، ترتیب جو ہے وہ بھی حدیث کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بھائی آواز سادہ اور ذرا کم کر دو، لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، اور تھوڑی، جزاک اللہ۔ عقل مند اور جو دانا لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے، بات سمجھانے والی آواز ہے، وہ قریب بیٹھے، قریب ہوں۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، قریب بچے بیٹھے ہیں اور عقل والے جو ہیں وہ دور بیٹھے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے سونے کا ٹائم ہے، آپ جا کر سو جاؤ، اور وڈے دنا بندے تھے میرے کول آ کے مینوں پتہ لگے میں انہاں دے کولوں کوئی گل دا جواب بھی لینا ہے۔ اٹھ جاؤ، شاباش شاباش، اٹھ جاؤ، کوئی نہیں، جتنے بھی بیٹا جی اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، شاباش۔ بچے سائیڈ پہ اپنے چاچو ماموں بابا کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، ایک بچہ اٹھتا ہے، ویڈیو میں میری فوٹو آ گئی ہے، پھر ایک اور اٹھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، اور پھر مجلس کے اندر کوئی بندہ وہاں سے اٹھے گا نکلنے کے لیے، دروازہ قریب یہ ہے، وہ بھی وہاں سے اٹھ کر یہاں سامنے سے گزر کے جا کے پھر ادھر سے نکلے گا۔ تو یہ ویڈیو بھی فتنہ ہے، اس کی وجہ سے جو مجلس کی سنجیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وعلی آلہ وازواجہ واتباعہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شان دو جہاں تاجدار ختم نبوت شفیع آسیاں محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پر، ازواج پر، اور آپ کے قیامت کی صبح تک پیروی کرنے والوں پر۔ حضرات، پوری دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کی تعداد 7.5 ارب کے قریب ہے، جن میں کافروں کی تعداد 6 ارب ہے اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے۔
کافروں کو اسلام کی دعوت دینا آسان ہے اور کسی مسلمان کو اسلام کی دعوت دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ مثال، آپ کسی عیسائی کو یا قادیانی کو کہیں گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ آپ کی بات کو سنے گا اور بڑا ہی قوت میں کیوں نہ ہو، صرف وہ آپ کو یہی کہنے پر قادر ہے کہ بھائی رک جاؤ، دین و مذہب پر بات نہ کرو۔ اور اگر کسی مسلمان جو قبر والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ داتا مشکل کشا دستگیر ہے، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، قادر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، ان میں سے کمزور ترین آدمی بھی آپ کا سر پھاڑنے کو آئے گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت کا ایک گروہ، پھر بولے ایک امت کا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ گروہ کا ہے، ایک بندہ نہیں کہا۔ حضرات، یہ طائفہ منصورہ، یہ اسلام کی صداقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے لے کر قیامت کی صبح تک رہے گی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ مسلمانوں کے 73 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ؟ 73۔ ان میں سے ایک گروہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائفہ منصورہ کا، جماعت کا، ما انا علیہ و اصحابی کہا، ایک گروہ کہ جن کے پاس اللہ کے نبی کا عقیدہ ہے اور آپ کا لایا ہوا دین ہے، آج اس گروہ کے بارے میں بڑی باتیں اسلام سے دور رکھنے کے لیے پھیلائی گئی ہیں۔ پہلا الزام کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، دوسرا الزام یہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے، تیسرا الزام یہ گستاخ رسول ہیں، چوتھا الزام یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، علی اور آل علی کو نہیں مانتے، اور پانچواں جو حد سے گزرنے والا کہ وہ غصے اور شدت میں اہل حدیث کو دار اسلام سے ہی باہر نکال دیتا ہے۔ حضرات، آج کی مختصر مجلس میں میں اہل حدیث منہج کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث منہج کیا ہے۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اور آئیے، اہل حدیث کی دعوت کو 3 چیزوں نے بڑا نقصان دیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ بیجا سختیاں ہیں کہ جب اہل حدیث عوام اور بعض خطباء واعظین حد سے آگے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے ذاتی نظریات، اعمال، اقوال تو ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارا منہج اور ہماری جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات، غیر حکیمانہ حرکتیں کرنا، ایسی باتیں کہنا کہ جو نہ ضروریات دین کے اندر شامل ہیں، نہ فضائل میں، نہ مسائل پر، جیسے کہ حافظ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ نے بڑی ایک بہترین بات کی ہے کہ سیاستدانوں کے لیے آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، اگر گالیاں کھانی ہیں
اس کے لیے گالیاں کھاؤ جس نے ہمارے لیے گالیاں کھائی ہیں. آمنہ کے لال کے لیے کھاؤ, رب کی توحید کے لیے کھاؤ. حضرات, بیجا سختیوں سے, غیر حکیمانہ حرکتوں سے اور انفرادی غلطیوں سے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی بات کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. نبی بھی نہیں ہے بلکہ مریم سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی پر حرف اٹھانے والے لوگ ہیں. حضرات, ان کی بات کو قرآن بنایا. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم, اپنی گودی کے اندر تو بیٹی لے آئی, بیٹا لے آئی ہے. تو اپنی گودی کے اندر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی گودی کے اندر بیٹا اٹھا کر کے لے آئی. بیٹا لانے والی کہا ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا باپ برا آدمی نہیں اور نہ تیری ماں سرکش عورت ہے کہ اس کے بدن کو کسی غیر محرم نے چھوا ہو. یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ اولاد کی نیکی ماں باپ کی نیکی سے جانی جاتی ہے. اور اسی طرح جو طلباء ہیں ان کی لگام, علماء کی لگام, علم و حکمت والوں کی لگام, ان کا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے, ان کے اساتذہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے کیا منہج سیکھا ہے, کیا مسلک پڑھا ہے, توحید و سنت کے بارے میں کیا جانا ہے, صحابہ کے بارے میں اہل حدیث کا کیا موقف ہے, اہل بیت کے بارے میں اہل حدیث کا کیا نظریہ ہے. من حیث الجماعت ہمارے اساتذہ نے, ان کے استادوں نے, جب عمر صدیق کہتا ہے مجھے میرے استاد نور پوری نے بخاری پڑھائی, وہ کہتے مجھے اجازت ہے محدث گوندلوی سے, وہ کہتے ہیں مجھے اجازت ہے عبد المنان وزیر آبادی سے, وہ کہتے ہیں مجھے اجازت ہے میاں نصیر حسین محدث دہلوی سے. اور یہ سند کا سلسلہ چلتے ہوئے آمنہ کے لال پہ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, اور آیت اور حدیث کا معنی بھی وہی ہے. یہ اساتذہ اور یہ منہج جو ہے یہ علم والوں کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے. اور آج کوئی بندہ کہیں سے اٹھتا ہے اور وہ دین بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, لوگ اس کو دھڑا دھڑ قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, ایسے نہیں. اہل حدیث کے منہج کو سمجھو. سب سے پہلی چیز, نبی علیہ السلام نے اپنے بعد جو مذہبی, او بیٹا او چھوٹو ادھر سے چلا ہے اب ادھر جا رہا ہے, اب دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے, توجہ ہے بھائی میری طرف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. شاید اس حدیث کو آپ نے آج سے پہلے توجہ کے ساتھ نہ سنا ہو. حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں زنا کا فتنہ ہوگا. کون سا فتنہ؟ زنا کا. آپ نے فرمایا یکسر الحرج, قتل کا فتنہ ہوگا, فواحش کا فتنہ ہوگا, مال حرام کا فتنہ ہوگا. پر آئیے فرمایا سب سے بڑا فتنہ. کون سا فتنہ؟ بولو پھر. سب سے بڑا فتنہ. اب زنا کا فتنہ بڑا فتنہ ہے جو معاشرتی فتنہ ہے, نسلوں کو داغ لگتا ہے اس کے ساتھ. مال حرام کا فتنہ بڑا فتنہ ہے, بڑا فساد مچتا ہے اس کے ساتھ. قتل کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ناحق بندے کے قتل میں اگر پوری روئے زمین کے لوگ بھی شامل ہوں گے, اللہ فرماتے میں سب کو جہنم رسید کر دوں گا. یہ بڑا فتنہ ہے. لیکن فرمایا ان فتنوں سے بھی بڑا فتنہ
فرمایا وہ کون سا ہے؟ الائمۃ المضلین، آمینہ کے لال نے کہا سب سے بڑا فتنہ میں جس کے بارے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے مولویوں کا فتنہ ہے، الائمۃ المضلین۔ اور آپ دیکھیے ماضی قریب میں کہ ایک مذہبی رہنما اٹھا ہے، اس نے دین و اسلام کے نام پر لوگوں سے مال لوٹ لیے اپنی تنظیم کے لیے، اور پیری مریدی اور طریقت لوگوں کے مال لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے جو کئی سو سالوں سے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور اسلام کا خانقاہی نظام کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے ہمیں ایک مرکز دیا ہے جس کو مسجد کہا جاتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور ولی کو سجدے کی بات کرتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے مسجد کے اندر نبی کو بھی سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب گمراہ کرنے والے مولوی کئی اٹھے ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کے خون لے لیے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اور کئی اٹھے جنہوں نے آپ ہماری قوم کی بیٹیوں کی شرمگاہوں کو لے لیا، ان کی عزتوں کو لوٹ لیا، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا۔ حضرات، کس نام پر؟ جنت کے جھانسے کے نام پر آج مسلمان کو قتل کرتا ہے تو نعرہ تکبیر لگا کر، اور پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ حق اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد امت کو بڑے فتنے سے خبردار کیا کہ وہ بڑا فتنہ جو علماء سو، قرآن کے دو مقام ہیں، ایک مقام فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر بدعتیں بنانے والے علماء ہیں، سنتیں اپنانے والے بھی علماء ہیں، شرک کرنے والے علماء ہیں، توحید کے لیے گردنیں کٹانے والے بھی علماء ہیں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والے اگر علماء سو ہیں تو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت میں جانے گوانے والے بھی علماء ہیں۔ اور حضرات، یہ علماء ہیں، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بڑے بڑے ادیب بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹک، جغرافیہ، الجبرا، سائنس، اکنامک کے ماہر علماء ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر مجھ سے ڈرنے والے ہیں تو یہ شریعت کے علماء ہیں۔ اور پھر کہا علماء سو کے بارے میں، فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اور پھر کیا کہا آمنہ کے لال نے؟ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کن کے اٹھائے جانے سے؟ فرمایا علماء کے اٹھائے جانے سے جاہل باقی رہ جائیں گے، لوگ جہالا کو اپنا رئیس بنا لیں گے۔ اور آج کے دور میں آپ خود دیکھ لیں کہ جہالا کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ علامہ۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ علامہ، مفکر اسلام، مناظر اسلام، شیخ الحدیث، بشمول میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کہتا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ یقین جانیے میں یہ کہا کرتا ہوں، علامہ کا لفظ جچتا ہے تو احسان علی ظہیر شہید پر ہی جچتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ ایسے جہلا کو اپنے ممبروں پر خطیب، اپنے مسلوں کا امام، اور جن کو سادہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، یہ وہی فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گمراہ کرنے والے علماء سو کے فتنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ۔ کوئی بندہ خود پھسلتا ہے نا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، گھر گرتا ہے، گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے،
لیکن جب مولوی گرے گا ساتھ کئی بندوں کا ایمان گرا کر گرے گا، ان کے ایمان کی بربادی کر کے گرے گا. یہ فتنہ ہے. اس لیے ہمیشہ اس عالم دین سے آپ نے دین کو لینا ہے کہ جس کے اساتذہ اس کی لگام ہو. بے شتر، بے مہار، بے لگام بندے کو نہ کبھی ممبر پہ چڑھانا چاہیے نہ مصلی پہ کھڑا کرنا چاہیے. اور یہی بات ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اللہ کی قسم ہے محدثین اگر کوئی شاگرد کسی بدعتی استاذ کے پاس جا کر پڑھتا تھا کہ باوجود وہ صحیح العقیدہ ہے، اس کا عمل درست ہے، سکہ راویوں کی صفات ہیں، لیکن احتیاط کی وجہ سے وہ اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ یہ فلاں استاد کے پاس پڑھتا ہے، وہ استاد بدعتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میرے 1080 اساتذہ ہیں اور سب کے سب اہل حدیث ہیں، کوئی بد عقیدہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنا استاد بنایا ہی نہیں، کوئی بد عقیدہ میں نے اپنا استاد نہیں بنایا. کہا کرتے ہیں نا پانی پیو پون کے تے مرشد لبو چون کے. میں کہتا ہوں پانی پیو پون کے تے مولوی رکھو چون کے. کہ کہاں سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، صرف آواز پہ نہ مر جایا کر. یہ پہلی چیز ہے. اس فتنے سے کس نے خبردار کیا ہے؟ بتاؤ سب بول کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ پہلی چیز ہے. اب آئیے دوسرا فتنہ. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ، سب بولو صلی اللہ. تھکے تھے نہیں؟ سارے پھر سدھے ہو کے بہو، گوڈے چھڑ کے بہو. میں آیا ہوں پہلوانا دے شہر گجرانے ہوں تے جے جا کے نہ بیٹھے میں تھا مار چھڑنا دے. توجہ ہے، توجہ. میں منہج اہل حدیث کو بیان کرنے لگا ہوں. دوسری چیز، کئی بہت لوگ ہیں ان کی عادت ہے منہ اٹھا کر یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، شیعہ بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، بریلوی بھی کافر، فلانا اہل حدیث جڑا میرے نال دا نہیں وہ بھی کافر. کیوں بھائی ایسے جراثیم بھی ہیں نا آلے دوالے سانو کئی نظر آتے ہیں. یہ سوچ کیا ہے؟ یہ فتنہ کب شروع ہوا اور یہ کب تک رہے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے عالم دین کو ٹارگٹ کرتے ہیں. امیر جماعت کو، عالم دین کو، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو گرانا ہے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال من یعدل ان لم اعدل. اس نے کہا اے اللہ کے رسول انصاف کرے. نعوذ باللہ. سب پڑھو نعوذ باللہ. اس نے کہا اللہ کے رسول انصاف کرے. حضرات اللہ کے نبی نے کہا اگر میں عدل کرنے والا نہیں بتا کون عدل کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات سن کر لاجواب ہو گیا. فلما ولا، جب اس نے منہ پھیرا جانے کے لیے، آمینہ کے لال نے کہا ان من ذی ھذا قوم، فرمایا اس کی سرش سے ایک قوم ہوگی، قرآن پڑھے گی پر قرآن ان کے حلق سے نیچے